السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے دوستو۔ یہ ایک سرکٹ ہے 150 پلس 150 واٹ، اور اس کو میں نے بنایا ہے۔ یہ بالکل پی سی بی تھا، یعنی کہ بلینک پی سی بی تھا، یعنی کہ اس میں کمپوننٹ وغیرہ اس میں نہیں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ پی سی بی میں مارکیٹ سے لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں کچھ ماڈیفکیشن کی ہیں، اور یہ بالکل وہی ڈیزائن ڈائیگرام ہے جو میں نے اپنی ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر میں نے کچھ ماڈیفکیشن وغیرہ کیا ہے، اور اس میں جو میں نے ماڈیفکیشن کیا ہے وہ اپنے ٹرانسفارمر کے حساب سے کیا ہے۔ جو میرے ٹرانسفارمر کا وولٹ ہے 40 وولٹ، اس کے حساب سے میں نے سارا جو ہے ارینجمنٹ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر 6 ایمپیئر کے ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک چینل اور ایک چینل ہے، 2 چینل کے لیے 6 ایمپیئر بہت ہے 4 اوم کی لوڈ پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اچھی پاور مجھے مل جائے گی۔ ایکچولی میں یہ سب ووفر کے لیے بنا رہا ہوں فرینڈ، اور میں اس کو برج کروں گا، یعنی کہ برج میں کر کے چلاؤں گا میں اسے، تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ پاور ملے اور ساؤنڈ بہت تھک ساؤنڈ ہے اور بہت پنچی ساؤنڈ ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس کو میں برج کروں گا۔ اچھا، یہ 5 واٹ کے جو ہے وہ ریزسٹنس لگے ہوئے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ دیکھیں تو 0.47 اوم یہاں پر میں نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا 0.22 یا 0.33 کا، میرے پاس اویلیبل نہیں تھا، تو اس لیے میں نے یہ 0.47 میں نے یہاں پر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میٹر پر۔ اور یہ دیکھیں 220 اوم، اور یہ 10 اوم 10 اوم، یہ وہی ہے جو بیس ہے میٹر پر، ڈرائیور اسٹیج کے میٹر پر لگتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے رجسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا، 5 واٹ کے، اس میں اگر ہاف واٹ کے مل جائیں یا کوارٹر واٹ کے مل جائے گا تو چل جائے گا۔ یہ ہاف واٹ یا 1 واٹ میں آپ لگا لیں، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ 5 واٹ میں لگانا ہے یا 3 واٹ میں لگانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈرائیور اسٹیج پر جو ہے وہ TIP 41 اور TIP 42 لگایا ہے یہاں پر چاروں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے کیوں لگایا فرنٹ، یہ میں نے اس لیے لگایا تاکہ کیونکہ بیس کے لیے بنا رہا ہوں میں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہوگا یہ دوستوں کہ اس میں ساؤنڈ جو ہے نا دوستوں تھوڑا سا تھک موٹا ساؤنڈ آتا ہے اس کو لگانے سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا سا، یعنی کہ آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یار ہاں تھوڑا سا بھاری بھاری سا بج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر BD 139 اور 140 بھی لگا سکتا تھا، یا اور بھی جو دوسرے ٹرانزسٹر ہیں، تو لیکن مجھے یہ اچھا لگا، اس کا ساؤنڈ اچھا آتا ہے، کافی تھک آتا ہے۔ اور دوسری بات، کبھی آپ فیوچر میں اگر آپ اس کو مزید ہائی پاور میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اگر آپ 70-75 وولٹ بھی اگر ڈال کر چلائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈرائیور اسٹیج کام کرے گا، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو پری اسٹیج ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو لاٹ نمبر ہوتا ہے نا دوستوں، جب بھی آپ لگائیں تو جو ٹرانزسٹر ہوتے ہیں دوستوں، ٹرانزسٹر کے لاٹ نمبر آپ چیک کر لیا کریں۔ جیسے کہ ابھی میں نے یہاں پر لو فریکوینسی کا ٹرانزسٹر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں چلے فار ایگزامپل کریں، جیسے A733 ہے، ٹھیک ہے، یا A1015 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 2 یہاں پر لگاتے ہیں A1015، تو اس کے جو لاٹ نمبر ہوتا ہے نا، وہ لاٹ نمبر آپ نے بالکل سیم رکھنا۔ اب لاٹ نمبر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ فرینڈس یہ دیکھیں، جیسے دیکھیں یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے D1047، اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر Y608، تو یہ لاٹ نمبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ یہ میرے پاس ایک ٹرانزسٹر ہے 608، ٹھیک ہے، 1047، یہ Y608، تو دیکھیں یہاں پر تو دوسرا ٹرانزسٹر بھی 608 کا ہے، یعنی کہ دونوں یہ جو ہے ایک ہی لاٹ کا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ دوستوں، جو اس کی HFE ہوتی ہے، بیٹا ویلیو جو ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک میں تھوڑا سا پاور زیادہ ہے ایک میں کم ہے، بالکل سیم ہوگا۔ تو اس طرح کا میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کا لاٹ والا آپ نے ٹرانزسٹر لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو ایمپلیفائر ہے فرنٹ، یہ بالکل اسٹیبل بجے۔ اور کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر لاٹ نمبر چینج ہوتا ہے، یا کہ آپ نے کوئی ایک کسی اور کمپنی کا لگایا ہوا ہے، دوسرے کسی اور کمپنی کا لگایا ہوا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا یار آپ کو کھرکھراہٹ سی آواز آ رہی ہے، یعنی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یار جیسے کہ کبھی بہت وولٹیج کم نہیں آتا گھروں میں، اس کے بعد آپ جب ایمپلیفائر چلاتے ہیں تو تھوڑی سی کٹ کٹ کی آواز آتی ہے یا کھرکھراہٹ والی آواز آتی ہے، تو ایسا بعض اوقات ہوتا ہے، اور ایسا ہوا ہے میرے ایمپلیفائر میں
ایک اور کٹ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نکالنا پڑے گا. تو اس میں یہ سسٹم ہے، یعنی کہ اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہی ہے ٹرانزسٹر کا مسئلہ ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ جو نالجیبل چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی. باقی دیکھیں یہ ٹرانزسٹر لگائے ہوئے ہیں. اچھا یہ ٹرانزسٹر میں لگائے ہوئے صرف چیک کرنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں. اس کے بھی لاٹ نمبر بالکل چینج ہے، ایک کا الگ ہے ایک کا الگ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ مجھے چیک کرنا تھا. اچھا ہوا یہ ہے کہ یہ ٹرانزسٹر میں نے لگایا، یہ میں نے جب بورڈ چیک کیا تو یہ جو 2 پیئر ہیں نا فرنٹ، یہ والے، یہ 2 پیئر ہیں، یہ جل گئے. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دوستو؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ٹرانزسٹر شاید لیک ہو، یا پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو میں نے زینا ڈائیوڈ لگایا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا فنکشن جو ہے نا مجھ کو کرنے میں تھوڑا مسٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے، لیکن میں نے فالٹ ڈھونڈ لیا ہے. تو اب انشاءاللہ یہ مکمل جب میں بورڈ بنا لوں گا ہیٹ سنک وغیرہ لگا کے، ٹرانزسٹر وغیرہ لگا کے، تو اس کی ساؤنڈ کی ٹیسٹنگ کروں گا میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا میں پری ایمپ سے مراد لو پاس فلٹر بناؤں گا اس کے لیے، کیونکہ مجھے بریچ کرنا ہے اس کو. تو اس کے لیے میں لو پاس فلٹر بناؤں گا، تو اس کا ساؤنڈ وغیرہ بھی چیک کریں گے، ٹھیک ہے. تو کچھ بنیادی چیزیں جو دوستوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک کسٹمر بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ایک سبسکرائبر نے یا ایک ویور نے مجھ سے کویسچن پوچھا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی D47 بورڈ کی. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ 25.025 وولٹ سے، یعنی کہ 12.012 18.018 وولٹ پر ہی یہ کام کرتا ہے. آپ جو 24.024 بول رہے ہیں یا 30.030 بول رہے ہیں اس پہ یہ ورک ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو بالکل نہیں کرتا، کیونکہ دوستو وہ جو بورڈ ہے وہ 12.012 18.018 کے مطابق بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس بورڈ کا ماڈیفیکیشن کر کے اس پر ہائی وولٹیج ڈال کر آپ زیادہ پاور لے سکتے ہیں. جیسے کہ یہ بورڈ ہے 150 + 150 کا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا میں پر چینل اس سے 300 واٹ نہیں لے سکتا؟ میں لے سکتا ہوں. میں ماڈیفیکیشن کروں گا اور اس پر میں 600 واٹ بھی لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. بلکہ 600 واٹ کیا، میں اس میں 500 + 500 واٹ یعنی کہ 1000 واٹ کا بورڈ میں یہ بنا سکتا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ ماڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے. آپ کو الیکٹرانکس کے بارے میں بہت ہائی نالج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ پر مجھے کیا کیا جو ہے وہ چینجنگ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. کچھ کیلکولیشن نہیں ہوتی، بلکہ بہت ہی اس میں کیلکولیشن فارمولا وغیرہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو پروفیشنل کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنے وولٹ پر مجھے کون سا رجسٹر چینج کرنا ہے اور کتنے وولٹ کا زینا ڈائیوڈ لگانا ہے اور گین وغیرہ کس طرح سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کو آ جاتا ہے، صحیح ہے. اور یہاں پر اگر آپ 150 + 150 واٹ کا ایمپلیفائر بناتے ہیں تو کم از کم 68,000 مائکرو فیرڈ کے یہاں پر پاور کیپیسٹر یہاں پہ لگا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، تو ابھی یہ انشاءاللہ ویڈیو بن رہی ہے، تو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ پورا تیار ہو رہا ہے. تو جیسے ہی ہوگا دوستوں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا ساؤنڈ بھی ٹیسٹ کرواؤں گا اور پورا ساری چیزیں دکھاؤں گا بھی کہ میں نے کیا کیا اور کیسے بنایا، ٹھیک ہے. تو اس میں اس بورڈ کے حوالے سے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اپنی نالج میں رکھیے گا، یہ آپ کے بہت کام آئیں گے، صحیح ہے. تو انشاءاللہ بھی کچھ سبسکرائبر ایسے ہیں جنہوں نے مسلمان مجھے سن رہے ہیں وہ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میں ولاگنگ بھی کروں گا کہ ہم کس طریقے سے افطار بناتے ہیں اور کس طرح سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، افطار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنے بھائی کو اجازت دو، پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.